رہے گا. اور یقین کریں اگر رسول کے رحمت کی ڈگر سے ہم اور آپ ہٹ گئے تو پھر جنت کی ڈگر سے ہم ہٹتے نظر آئیں گے. اللہ اکبر. یہی وہ عظیم نبی، یہی وہ عظیم رسول ہے جن کی عزت و ناموس پر مر مٹنا صرف یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں بلکہ پوری کائنات کے مسلمانوں کا کام ہے. اگر ہم اپنے رسول کی عزت و ناموس کی جانیں یہ ہماری زندگی بھی معراج ہوگی اور ہماری آخرت کی بھی معراج ہو جائے گی. اللہ اکبر. اسی نبی کی بارگاہ میں جس نے جس خراج عقیدت پیش کیا رب تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا. ہم اور آپ الحمدللہ چاند رب کے محبوب کے چہرے کو چاند کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ دہا. جب آپ کی زلفوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واللیل اذا سجا. جب آپ کی رفتار کو دیکھتے ہیں تو سبحان الذی اسری کہہ دیتے ہیں. جب آپ کی معراج کو دیکھتے ہیں تو والنجم اذا ہوا کہہ دیتے ہیں. اور یہی تک نہیں بلکہ اسی پورے معاملے کو پوری کائنات کے جب مسلمان دیکھتے ہیں تو برملا ایک شعر کہتے نظر آتے ہیں. اور وہ شعر کیا ہے؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے. اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے. لاجواب ہے شہ انبیاء، لاجواب ہے میرے آقا، لاجواب میرے داتا، لاجواب میرے آقا، لاجواب میرے داتا، لاجواب رسول خدا، لاجواب ہے شہ انبیاء، لاجواب ہے. اللہ اکبر. اسی نبی کی بارگاہ میں جس نے جیسا محبت و بھرا نذرانہ پیش کیا کائنات میں اس کو اتنا عظیم مقام اور مرتبہ ملتا گیا. اب ذرا سا آپ کے رخ کو میں ان تمام اصحاب کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مظاہرہ کیا ہے. اور جب محبت کا مظاہرہ کیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ کوئی کائنات میں صرف ابو بکر تھا تو ابو بکر کے ساتھ صدیق بن کے چمک رہا ہے. کوئی کائنات میں عمر تھا تو اب صرف عمر نہیں بلکہ عمر فاروق بن کر چمک رہا ہے. کوئی کائنات میں صرف عثمان تھے تو اب نبی کے رحمت سے جب لگ گئے ہیں تو عثمان ذوالنورین بن کر چمک رہے ہیں. کوئی علی تھے تو مولائے کائنات بن کر چمک رہے ہیں. مجھے کہنے میں دیا جائے جس نے رسول کے مقام عطا فرمایا کہ آج دنیا ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر اش اش کرتی نظر آ رہی ہے. اور وہ زبان کیا ہے؟ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی. اب ذرا سا نبی کی عظمتوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو قریب کر لیا ہے اور نبی کی عظمتوں سے جنہوں نے اپنے آپ کے قریب کر دیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرما دیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جس سے ہو سکے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے سامان تیار کرو. اللہ اکبر. تمام کے تمام صحابہ اپنے طور پر تیار ہوئے. کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے. حضرت عمر فاروق سوچتے ہیں آج اپنے گھر کا آدھا اثاثہ میں نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے خوشرو ہو جاؤں گا، خوبرو ہو جاؤں گا، نبی کی بارگاہ میں مقام بلند حاصل کر جاؤں گا. اللہ اکبر. سب کے سب چلے آ رہے ہیں، سب کے سب دیے چلے آ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق بھی آئے ہیں، عثمان غنی بھی آئے ہیں، حضرت علی مولائے کائنات بھی آئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آ رہے ہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا مسکرا کر پوچھتے ہیں اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ اللہ اکبر. حضرت ابو بکر کا جواب ملاحظہ فرمائیں اور آپ دیکھیں جس نے نبی سے جتنی محبت کی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند فرمایا ہے.
حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو بھی گھر میں اثاثہ تھا، جو بھی سامان تھا، جو بھی چیزیں تھی، ساری چیزیں آپ کے لیے لے کر چلا آیا ہوں، ساری چیزیں آپ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا گھر کے لیے کچھ چھوڑے بھی ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی اور اللہ رب العزت کی محبت اب بھی دل میں قائم ہے، یہ محبت قائم رہے گی تو پھر سے اثاثہ تیار ہو جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم کو میں نے ایسے ہی نہیں اپنا دوست کہا ہے، وہ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی ابو بکر صدیق ہیں جب ابو جہل کو یہ پتا چلا میرے نبی معراج کی رات میں تشریف لے گئے، رب کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں، حاضر ہونے کے بعد واپس تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر، ابو جہل کو پتا چلا، ذرا توجہ دیں گے، ایمان کی بات ہے، عید کی بات ہے۔ عید تو ہم اسی وجہ سے مناتے ہیں کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، روزے کے بعد ہم اپنی خوشی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ ابو جہل آتا ہے، کہنے لگتا ہے ابو بکر سے اے ابو بکر آپ یہ بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی یہ کہے کہ 5 منٹ یا 10 منٹ یا تھوڑے سے وقفے کے اندر یہاں سے بیت المقدس تک گیا ہے، آسمانوں کی طرف گیا ہے، سمندروں کو دیکھا ہے، زمینوں آسمانوں کو دیکھا ہے، واپس آ گیا ہے، کیا اس کو مانو گے؟ ابو بکر نے کہا یہ کوئی ماننے والی چیز ہے؟ توجہ دیں گے، ابو جہل پوچھ رہا ہے کہ ایسا اگر کوئی بولے تو مانو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ کوئی ماننے والی چیز ہے؟ اب ابو جہل نے پیترا بدلا ہے، ورگلانے کی کوشش کی ہے، کہا تمہارے دوست محمد یہ کہتے ہیں رات کے تنہائی میں چھوٹے سے حصے میں وہ یہاں سے بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف، آسمانوں سے پھر اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں، وہاں سے تحفہ لیا ہے نمازوں کا، پھر وہاں سے واپس آ گئے ہیں اور یہ سب کچھ تھوڑے سے وقفے میں ہوا ہے، کیا اس کو مانو گے؟ کیا اس کو مانو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا تیور ملاحظہ فرمائے، فرمایا سن اگر کوئی اور کہتا تو میں نہ مانتا، یہ میرے نبی کی بات ہے، جب نبی نے کہہ دیا تو سچ ہی ہوگا، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام لوگوں کے درمیان اپنے اسلام کا، اپنے مذہب کا، اپنے دین کا پرچار کرنا شروع کیا تو کسی نے پتھر مارے، کسی نے پریشان کیا، کسی نے اور کچھ کیا۔ طائف کی گلیوں میں آقا جب تشریف لے گئے لہو لہان ہو کر واپس آئے، لیکن وہی ابو بکر صدیق ہیں، آقا فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے دین کی دعوت پیش کی سب شش و پنج میں رہے، they were on doubt either accept Islam or not, but Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu as soon as told him just remember Islam, accept Islam, he accepted Islam without any hesitation, without any doubt, without any shak, without any tarjih۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، اب مقام اور مرتبے کو دیکھیں، میرے رب نے اپنے محبوب کو جب دنیا میں رکھا تو حضرت ابو بکر کے صدیق کے ساتھ رکھا، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ اکبر اپنے محبوب کو حضرت ابو بکر صدیق کا یار بنا کر مزار مقدس میں رکھ دیا۔ اور یہی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ نے واقعات پڑھے ہوں گے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، صرف میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس نے جیسی محبت دکھلائی رسول سے وہ اتنا ہی زمانے میں ممتاز ہوتا گیا، اتنا ہی اس کا مقام مرتبہ بلند ہوتا گیا۔ اللہ اکبر، وہ سانپ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، سانپ ڈستا رہا حضرت ابو بکر صدیق کو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نہیں، ایڑی نہیں ہٹے گی، نہیں ہٹے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سانپ ڈس رہا ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، شدت کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور جب کسی کو سانپ ایک مرتبہ ڈس کر چلا جائے تو اس کے زہر کا اثر کافی دیر تک رہتا ہے، اور یہاں تو سانپ ڈستا جا رہا ہے، کنٹینیوسلی ڈستا جا رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ اپنی ایڑی کو نہیں ہٹا رہے ہیں، ایڑی کو نہیں ہٹا رہے ہیں،
سوال کرنے والے نے حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا، اے ابوبکر صدیق آپ ایڑی کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق کا جواب دیکھو، ایمان تازہ کرو۔ فرماتے ہیں سنو، میرے آقا میرے پہلو پر اپنے سر انور کو رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، اگر میں ایڑی ہٹا دوں گا تو میرے آقا کی محبت میں، میرے آقا کے آرام میں خلل آ جائے گا، میری جان چلی جاتی ہے چلی جائے، لیکن آقا کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے، آقا کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ شاعر نے کہا تھا، صدیق بولے سانپ سے ایڑی نہ ہٹے گی، صدیق بولے سانپ سے ایڑی نہ ہٹے گی، صدیق بولے سانپ سے ایڑی نہ ہٹے گی، کہ میں ایسا ویسا ہوں نہیں بندہ رسول کا، میں ایسا ویسا ہوں نہیں بندہ رسول کا۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ اگر صرف اور صرف صدیق اکبر کی محبت بیان کرنی ہو تو ایک دن ایک رات کیا کئی دن کئی رات ختم ہو جائے، لیکن مقام و مرتبہ صدیق اکبر کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر ہم بھی اپنے رسول سے محبت کرنے لگے، قسم خدا کی پوری کائنات مل کے بھی ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ کیوں؟ جو رسول کے غلام ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کے سردار ہو جایا کرتے ہیں، اور جو رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں پوری کائنات کے دروں پہ ان کا سر بھٹکتا رہتا ہے، پڑتا رہتا ہے۔ گویا جو رسول کے غلام ہو گئے وہ کائنات کے قائد اور سردار ہو گئے، اور جو رسول کی غلامی سے دور ہو گئے وہ دراصل جنت کے راستے سے دور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ رسول کے غلاموں کی بات آئی ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، یہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، بہت سارے مقامات اور مرتبے کی باتیں آپ نے سنی ہوگی۔ میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت وہ تھا کہ نبی کے قتل کے لیے اپنی تلوار نکالے ہوئے تھے، لیکن جب میرے آقا کی نگاہ رحمت پڑی ہے تو ایسا ان کو بدل دیا ہے، ایسا بدل دیا ہے، ایسا بدل دیا ہے کہ خود آقا فرماتے ہیں، یہ میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑتا نظر آتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑتا نظر آتا ہے۔ گویا جس راستے پر عمر چلیں گے اس راستے پر شیطان نہیں چل سکتا۔ تراویح پڑھنا، 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ میرے عمر کی سنت ہے، میرے عمر نے اس کو رائج کیا، جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز کو سیدنا عمر نے رائج کیا، مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی پڑھنی ہے، کچھ کہتے ہیں اتنی پڑھنی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھنی ہے۔ میں نے کہا سنو، جو عمر کے راستے پر ہوگا وہ 20 رکعت والی تراویح پڑھے گا، اور جو عمر کے راستے پر نہیں ہوگا وہ 20 کے علاوہ کوئی بھی پڑھ لے گا۔ اور میرے آقا کی اس حدیث کے مطابق جو عمر کا راستہ اختیار کرے گا وہ رسول کا راستہ اختیار کرے گا، اور جو عمر کا راستہ اختیار نہیں کرے گا شیطان کا راستہ اختیار کرے گا۔ یہی سیدنا عمر فاروق ہیں جن کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، میرے آقا فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر فاروق ہوتے۔ If there were a Nabi prophet after me, if there were a prophet after me, there should be Sayyidina Umar Nabi. That should be Sayyidina Umar. اللہ اکبر۔ اور یہی عمر ہیں جن کے حوالے سے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرا عمر جب چلتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا ہے۔ گویا جو عمر کے راستے پر چلنے والا ہے وہ رسول کے راستے پر چلنے والا ہے، اور جو عمر کے راستے سے ہٹنے والا ہے دراصل وہ شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں آ جائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو پیکر اخلاص ہیں،
وہ جو پیکرے وفا ہیں، وہ جو پیکرے رشد و ہدایت ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے، اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے ایسا نبی بنایا ہے کہ میری ہر قدم کی برکت سے پوری امت کو خیرات ملتی ہے۔ توجہ دیں گے، میرے آقا نے فرمایا میرے ہر قدم کی برکت سے پوری امت کو خیرات ملتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آقا کو دعوت کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں حضور ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ آگے آگے چلیں، میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ توجہ دیجیے گا، کہتے ہیں آپ آگے آگے چلیں، میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو لیتے ہیں، میرے آقا چلتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی قدموں کو شمار کرتے چلے جا رہے ہیں، میرے آقا بڑھتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی ایک ایک اسٹیپ کو شمار کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گھر پہنچے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مسکرا کر فرمایا، اے عثمان کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے ہر قدم پر رب تبارک و تعالیٰ نے خیرات رکھی ہے اور اس خیرات کا صدقہ لینا چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ توجہ دیجئے گا، توجہ دیجئے گا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کیا کرو گے؟ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، یا رسول اللہ آپ کے ہر قدم پر رب تبارک و تعالیٰ نے خیرات رکھی ہے اور اس خیرات کا صدقہ میں اس طور پر لوں گا یا رسول اللہ آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ اللہ اکبر، ایک غلام آزاد کروں گا۔ میرے آقا مسکرائے، میرے آقا مسکرائے۔ جب میرے آقا مسکرائے تو پوری کائنات میں روشنی چھا گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے بھی مقام دیکھا، حضرت علی بھی سوچ رہے چلو میں بھی شمار کرتا ہوں، I should also count the step of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, but what should I do after? I don't know۔ سیدنا علی کہتے ہیں میں بھی شمار کروں گا، دعوت کی، پیچھے ہو لیے، گن بھی لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی سے آقا فرماتے ہیں you also counted my steps, but what to do after? What to do next? آگے کیا کرو گے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ that was سیدنا عثمان, he was having a lot of wealth, he is very rich man, he can free a lot of slaves، بہت سارے غلاموں کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ قدموں کو گننے کی، شمار کرنے کی خیرات تو میں حاصل کر ہی سکتا تھا، میں نے حاصل کر لیا۔ قربان جاؤ، قربان جاؤ آقا کے عظیم اور کریم زبان پر، قربان جاؤ آقا کی اس رحیمی اور کریمی پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ عثمان تھے جن کو اللہ نے دولت دی تھی تو وہ ہر قدم کے بدلے میں غلام آزاد کر رہے تھے۔ اے علی تمہیں اللہ نے یہاں کی دولت اگرچہ نہیں دی ہے، چلو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا میرے ہر قدم کے شمار کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہاری طرف سے ایک غلام جنت سے آزاد فرمائے گا۔ ایک بندہ جہنم سے آزاد کیا جائے گا اور اس کو جنت میں جگہ دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت علی ہیں، ان کی محبت کو دیکھ لو، ان کی عظمت کو سمجھ لو۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج دنیا میں جتنے بھی ولی ہیں سب کے سب زیر علی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی غوث ہیں، قطب ہیں، خواجہ ہیں، داتا ہیں، جو بھی اللہ والے ہیں آج وہ سب کے سب ولی زیر علی ہیں۔ اور علی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ علی ہے۔ اللہ اکبر۔ 8 سال کی عمر ہے، میرے نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا اے لوگوں، اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب حکمت عطا فرمانا شروع کر دی ہے۔ اے لوگوں، یہ جو طرح طرح کے معبودان باطلہ ہیں یہ باطل ہیں، ان کی عبادت نہ تو فائدہ دیتی ہے نہ تو نقصان دیتی ہے، یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب کے سب خاندان کے لوگوں نے
نبی پاک کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ ابو لہب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے وقت کو برباد کر دیا۔ ابو لہب نے کہا تھا، اے ابو محمد آپ نے ہمارے وقت کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رب کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ رب نے ارشاد فرمایا، محبوب یہ آپ کی شان میں یاوہ گوئی کرتے ہیں، آپ کی شان میں بدتمیزی کے الفاظ بولتا ہے۔ ابو لہب پوری ایک سورت، پوری ایک قرآن کی سورت نازل فرما دی، اور فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے محبوب کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی اگر کسی نے بدتمیزی کے الفاظ بولے تو میں رب اور خالق ہو کر اس کے دنیا اور آخرت کے سارے راز کھول دوں گا۔ اور قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے ناہنجار تو نے میرے نبی کی شان میں ایسا کہا کہ تم نے اے محمد میرا دین خراب کر دیا، جا تیرا وجود خراب ہو جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، وَتَبْ اور تباہ ہو بھی گئے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کے مال نے اسے فائدہ دیا اور نہ ہی اس کی عزت و جاہ نے اس کا فائدہ دیا، یہ تو دنیا کی بربادی ہوئی۔ پھر آگے رب تبارک و تعالیٰ اس کے آخرت کے راز کو کھولتے ہوئے ارشاد فرمایا، رب نے ہماری اور آپ کی لاج رکھی ہے، اللہ نے چاہا تو رسول پاک کی عظمتوں کا صدقہ ملے گا، عیدی کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس ناہنجار کی اس ناہنجاری پر اس کے قیامت کے راز کو، آخرت کے راز کو بھی فاش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ اے محبوب یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اے محبوب دنیا ہی میں اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہوں، یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جا کر۔ گویا جو نبی کی عظمتوں کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں، جو نبی کی محبت کو اپنے سینوں میں بساتے ہیں، دراصل وہ نبی کی عظمتوں کے صدقے میں جنت الفردوس والی ڈگر پر چلتے ہیں، اور جو نبی کی عظمتوں سے دور ہوتے نظر آتے ہیں وہ ابو لہب کی سیرت پر چلتے ہوئے جہنمی ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں ببانگے دہل کہہ سکتا ہوں، الحمدللہ کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب نبی کی عزت و ناموس پر اپنی جان لٹا دینے میں فخر محسوس کریں گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کون ہے جو نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہے؟ اٹھائے ہاتھ سب لوگ۔ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارا ایمان کا دار و مدار نبی کی عزت و توقیر کو سینے میں بسانے پر ہے، اور سب کچھ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی نبی سے دور ہو جائے۔ اور میں بارہا یہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، وہ سبھی کا ہوا، جو نبی کا نہیں وہ علی کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، وہ کسی کا نہیں، وہ کسی کا نہیں، وہ کسی کا نہیں۔
اور جو محمد عربی کا نام لیتے رہتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے رگ و ریشے میں بساتے رہتے ہیں، یقیناً اگر وہ اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اپنے اقوال میں سچے ہیں تو یقینی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں میرے آقا کی اس حبیب کی سنت کے مطابق میرے آقا نے فرمایا میری محبت تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، عبادتیں تو خوب کی ہیں لیکن یا رسول اللہ ان عبادتوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ایک چیز ہے جس پر بھروسہ ہے، ایک چیز ہے جس پر اعتماد ہے۔ There is only one thing and I can trust on it۔ ایک ہی چیز ہے جس پر بھروسہ ہے یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا کون سی چیز ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کی محبت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبک سیعاش فی الجنہ، تمہاری محبت انشاءاللہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گی، تمہاری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کے پیارے مستانوں، میرے آقا کے ایک عظیم نونہال نے اس پورے منظر کو دیکھتے ہوئے ایک دو شعر کہے تھے، وہ میں آپ کے سامنے اگر آپ کی اجازت ہو پیش کر دوں؟ اجازت ہے؟ ہے نام محمد صلی اللہ، پورا مجمع جھوم کر، آج عید کا دن ہے بخیلی نہیں ہونی چاہیے۔ پیچھے والے سوچ رہے ہیں آگے والے کام کرتے رہے ہم نہیں بولیں گے، پیچھے والے بھی بولیں۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ ہے نام محمد صلی اللہ، کیا پیارا ہے نام اللہ، اللہ ہے نام محمد صلی اللہ، کیا پیارا ہے نام اللہ، اللہ اس ناموں کے رٹنے والوں پر، اس ناموں کے رٹنے والوں پر، اس ناموں کے رٹنے والوں پر عجیب دوزخ ہے حرام اللہ، اللہ اس ناموں کے رٹنے والوں پر دوزخ ہے حرام اللہ، اللہ۔ میرے آقا کی شان ملاحظہ فرمائے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا اول النبیین و آخرہم، میں سب سے پہلا بھی نبی ہوں سب سے آخری بھی نبی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی نہیں بنائے گئے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرما دیا تھا اور سب سے آخر میں مجھے انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ میں اول نبی بھی ہوں آخر نبی بھی ہوں۔ اب ان کا مقام ملاحظہ فرمائے، کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے میرے آقا کی، نبیوں کے امام اللہ، اللہ نبیوں کے امام ہے نا۔ معراج کی رات میں آقا تشریف لے گئے، بیت المقدس میں امامت کس نے فرمائی؟ ہمارے نبی نے فرمائی۔ کہو ہمارے نبی نے فرمائی۔ کس نے فرمائی؟ کس نے فرمائی؟ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک سب کے سب نبی آتے رہے جاتے رہے، لیکن سارے نبیوں کی امامت کس کو ملی؟ کس کو ملی؟ اور اسی نبی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، کیا شان ہے میرے آقا کی، نبیوں کے امام اللہ، اللہ کیا شان ہے میرے آقا کی، نبیوں
کے امام اللہ اللہ. کیسے کہ جبریل امی بھی کرتے ہیں, جبریل امی بھی کرتے ہیں, جبریل امی بھی کرتے ہیں. اجی جھک جھک کے سلام اللہ اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو محبت کی بات ہے, یہ چلتی رہے گی اور جب تک یہ زمانہ رہے گا میرے آقا کا ذکر ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا. اللہ اکبر. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا آقا سے محبت کرو. جب آقا سے محبت کرو گے تو پوری کائنات تمہارے قدموں میں جھکتی نظر آئے گی. ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دیں. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سفینہ. کیا نام ہے؟ حضرت سفینہ. حضرت سفینہ نام ہے ان کا. اللہ اکبر. ایک جنگل سے گزر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے جنگل ہے, طرح طرح کے جانور ہو سکتے تھے. جنگل سے گزر رہے تھے, اتفاق سے سامنے شیر آ گیا. اللہ اکبر. ہم اور آپ ہوتے تو اپنے جان کی دہائی مانگنے کے لیے یہاں وہاں بھاگنے کی کوشش کرتے, لیکن وہ صحابی تھے, ہمارے اور آپ کی طرح کوئی ڈرپوک انسان نہیں تھے. اگر ہم بھی اور آپ بھی واللہ بتا رہے ہیں رسول کی محبت ویسے ہی اپنے دل میں بسا لیں تو جنگل کا شیر بھی پوری کائنات ہمارے قدموں میں اپنا سر رکھتی نظر آئے گی. حضرت سفینہ کا وہ واقعہ سنیں, ایمان تازہ کریں. حضرت سفینہ نے جب شیر کو دیکھا ہے, صحابی ہیں, چہرے پہ ذرہ برابر بھی شکن نہیں آیا, ذرہ برابر گھبرائے نہیں. گھبرائے کیوں؟ کیوں گھبرائے؟ تم شیر ہو تو ہم تمام نبیوں کے سردار کے غلام ہیں. تم جنگل کے بادشاہ ہو تو ہم پوری کائنات کے بادشاہ کے امام کے غلام ہیں. اللہ اکبر. حضرت سفینہ شیر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے جنگل کے شیر, تجھ کو فخر ہونا چاہیے, تجھ کو فخر ہونا چاہیے کہ تو کسی اور کو نہیں بلکہ نبی کے صحابی کو دیکھ رہا ہے. کتنا اعتماد, کتنا بھروسہ, کتنا ٹرسٹ. اور اللہ کے